اس کہانی کو آخر تک ضرور پڑھیے گا تاکہ آپ کو کہانی سمجھ آ سکے۔ ہارا ہوا ہر انسان اسے ضرور پڑھے۔ ابو جان، میں پہلی پوزیشن پہ آیا ہوں، یہ دیکھو اسکول والوں نے کب دیا ہے مجھے۔ ہاشم بہت خوش تھا۔ باپ رکشہ چلاتا تھا، بالکل ان پڑھ، اپنا نام بھی لکھنا نہیں جانتا تھا۔ باپ مسکرانے لگا، ہاشم کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، تھپکی دی، پھر ماتھے پہ بوسہ کیا۔ جا اپنی ماں کو بھی بتا جا کر۔ ماں کو آواز دی، لیکن امی تو ابھی تک گھر ہی نہیں آئی۔ ہاشم کی ماں ایک ہسپتال میں صاف صفائی کا کام کرتی تھی۔ ماں گھر آئی، ہاشم دوڑ کر ماں سے لپٹ گیا۔ امی، میں پہلی پوزیشن پہ آیا ہوں۔ ماں بہت خوش ہوئی، دعائیں دینے لگی۔ ہاشم پڑھائی کے لحاظ سے بہت قابل تھا، یوں کہہ لیں کہ وہ کم عمری میں ہی بڑی بڑی باتیں کرنے لگا تھا، لیکن اسے سرکاری اسکول میں اس معیار کی تعلیم نہیں مل رہی تھی جیسا وہ چاہتا تھا۔ اسکول میں وہ دیکھتا ماسٹر صاحب کوئی اتنی فکر نہ کرتے تھے۔ سرکاری اسکول میں پڑھائی کی ناقص کارکردگی تھی، بچہ پڑھائی کرتا تو ٹھیک نہ کرتے تو ڈنڈے مار دیتے، لیکن ہاشم کو ایسے نہیں چلنا تھا۔ اس کی سوچ غلامی سی نہیں تھی۔ ایک دن کہنے لگا، ابو مجھے پرائیویٹ اسکول میں پڑھنا ہے۔ باپ مسکرا کر بولا، بیٹا ہم غریب لوگ ہیں، نہیں پڑھ سکتے اتنے مہنگے اسکول میں۔ لیکن ہاشم باسط تھا، اور جس اسکول میں پڑھنے کی بات کر رہا تھا اس اسکول میں تو شہر کے نامور امیروں، تاجروں اور وزیروں کے مشیروں کے بچے پڑھتے تھے۔ ہاشم اس اسکول میں پڑھنا چاہتا تھا، لیکن کیسے؟ باپ تو رکشہ چلاتا تھا اور ماں ہسپتال میں خاکروب تھی۔ باپ سے بار بار ضد کرتا، مجھے اس اسکول میں داخل کروائیں۔ بابا نے سوچا، میرے بیٹے کی تعریفیں سب کرتے ہیں، میرا بیٹا قابل ہے، ذہین ہے، اور انشاءاللہ پڑھ لکھ کر بڑا انسان بنے گا۔ کون باپ اپنی اولاد کو کامیاب نہیں دیکھنا چاہتا؟ بابا نے کچھ پیسے جمع کر رکھے تھے۔ ہاشم 8ویں جماعت پاس کر چکا تھا، اب میٹرک میں وہ اسی اسکول سے پاس کرنا چاہتا تھا۔ 8ویں جماعت اس نے ضلع بھر میں ٹاپ کیا تھا۔ باپ ہاشم کو لیے اس امیر لوگوں کے اسکول پہنچ گیا۔ سیکورٹی گارڈ نے پوچھا، کہاں جانا ہے بابا جی؟ وہاں بڑی بڑی کاریں تھیں۔ ہاشم کے بابا نے رکشہ پارک کیا، سب حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ سیکورٹی گارڈ نے پوچھا، کہاں جانا ہے؟ تو بابا آہستہ سے بولے، میں نے اپنے پتر کا داخلہ کروانا ہے۔ سیکورٹی گارڈ نے ہاشم اور اس کے بابا کی جانب دیکھا اور مسکرا کر بولا، بابا جی لگتا ہے آپ غلط اسکول آئے ہو، یہاں آپ کا بچہ نہیں پڑھ سکے گا۔ خیر، سیکورٹی گارڈ نے اندر بھیج دیا۔ اسکول اندر سے کسی پارک سے کم نہ تھا، خوبصورتی تھی، صاف صفائی۔ ہاشم بہت متاثر ہوا۔ جب پرنسپل نے بلایا تو بابا پرانے کپڑے پہنے ہاشم کا ہاتھ تھامے آفس میں داخل ہوئے۔ پرنسپل میڈم حیرت سے دیکھنے لگی، بیٹھ جائیں۔ جی بزرگوں، کیسے آنا ہوا؟ ہاشم کے ابا آہستہ سے بولے، میڈم جی میں اپنے پتر کا داخلہ اس اسکول میں کروانا چاہتا ہوں۔ میڈم مسکرانے لگی، بھائی صاحب آپ کیا جاب کرتے ہیں؟ کام کاج کیا ہے آپ کا؟ بابا آہستہ سے بولے، میرا نام بشیر ہے، میں رکشہ چلاتا ہوں، اور یہ میرا پتر ہاشم جو پڑھائی میں بہت تیز ہے، اس کا خواب ہے اس اسکول میں پڑھنا۔ میڈم مسکرا کر بولی، آپ اسکول کے بارے میں جانتے ہیں کیا؟ بشیر آہستہ سے بولا، میڈم جی بس اتنا جانتا ہوں، یہاں پڑھنے والے بچے کامیاب ہوتے ہیں۔ میڈم بولی، اس کے علاوہ آپ کیا جانتے ہیں؟ بشیر چپ ہو گیا۔ میڈم نے آہستہ سے بتایا، یہاں کی ایڈمیشن فیس 5 لاکھ ہے اور پھر سالانہ فیس 4 لاکھ روپے، کیا آپ اتنی فیس ادا کر سکتے ہیں؟ بشیر نے سر جھکا لیا، میڈم آپ میرے پتر کو داخلہ دے دیں، میں فیس کا انتظام کر لوں۔ میڈم بشیر کی جانب دیکھ کر بولی، کل آپ کے بیٹے کا انٹرویو کیا جائے گا، جس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے داخلہ دینا ہے یا نہیں، آپ ابھی جائیں۔ اتنے میں وائس پرنسپل آیا۔ کون تھا یہ؟ میڈم نے بتایا، رکشہ چلاتا ہے، کہتا ہے اپنے بیٹے کو یہاں پڑھانا چاہتا ہے۔ وائس پرنسپل کہکا لگا کر ہنسا، کیسے کیسے لوگ ہیں دنیا میں، آٹو والا اب اپنے بیٹے کو یہاں پڑھائے گا؟ ویسے بھی اس اسکول کا اصول ہے، کوئی غریب بچہ یہاں نہیں پڑھ سکتا، یہ اسکول صرف امیروں کا ہے، کسی چائے والے کا، تندور والے کا، رکشہ والے کا بچہ نہیں پڑھ سکتا یہاں۔
خیر بشیر بہت پریشان تھا، اتنے پیسے کہاں سے لاؤں؟ میں اپنے ہاشم کو ہر حال میں پڑھانا چاہتا ہوں، کسی مقام پہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہاشم محسوس کر رہا تھا ابو کی پریشانی۔ ہاشم خاموش تھا، ابو نے پریشانی کی وجہ سے کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ دوسرے دن بشیر بیٹے کو ساتھ لیے اسکول پہنچ گیا۔ انٹرویو کرنے والی ٹیم بیٹھی ہوئی تھی، انہیں مختلف سوالات کیے، ہر مشکل سے مشکل سوال کیے، لیکن ہاشم ہر سوال کا جواب دیتا رہا۔ سب کافی متاثر ہو رہے تھے، حیران تھے، اتنا قابل، اتنا ذہین بچہ انٹرویو پاس کر گیا۔ لیکن وائس پرنسپل بولا، ہم کیسے رکشے والے بیٹے کو اسکول میں داخلہ دے سکتے ہیں؟ یہ ناممکن ہے، یہاں بڑے لوگوں کے بچے پڑھتے ہیں، وہ اپنی توہین سمجھیں گے، ایک رکشہ والا کا بچہ یہاں پڑھے؟ سب نے ہاں میں ہاں ملائی، بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ لیکن پرنسپل میڈم نے کہا، بچہ قابل ہے، اسکول کا نام روشن کرے گا۔ وہ یہ باتیں کر رہے تھے، ہاشم مسکرا کر بولا، آپ سب کو آپ کی مقام، آپ کی امیری مبارک ہو۔ محنت میں نے کرنی ہے اور صلہ اللہ پاک نے عطا کرنا ہے۔ ہاشم اٹھا، سلام کیا اور چل دیا۔ چھوٹا سا بچہ بہت بڑی بات کر گیا تھا۔ ہاشم ابو کے سینے لگ کر رونے لگا۔ ابو جان، آپ پریشان نہ ہوں، ہم کو اتنے بڑے اسکول میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہاں انسان سے زیادہ پیسے کو اہمیت دی جاتی ہے۔ بشیر مسکرایا، بیٹا جیسے تم کو اچھا لگے، میں ٹھہرا ان پڑھ، مجھے کیا پتا۔ ہاشم واپس سرکاری اسکول میں داخل ہو گیا۔ باپ دن رات محنت کرتا، ماں خاکرو بن کر ہسپتال میں جگنو پہنچا کرتی۔ ہاشم نے میٹرک میں ٹاپ کیا، پھر FSC اور پھر وکالت میں داخلہ لے لیا۔ ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا۔ بشیر نے اپنا سب کچھ لٹا دیا تھا ہاشم کی خاطر۔ بشیر اب بوڑھا ہو چکا تھا، ہاشم محنت کرتا رہا، وہ جانتا تھا محنت کرنے والوں کو اللہ پاک کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ ہوا کچھ یوں بھی تھا کہ سب رشتہ دار بھی چھوڑ گئے تھے غریب سمجھ کر، کوئی منہ نہ لگاتا تھا ان کو۔ ہاشم کی ماں 50 سال کی ہو چکی تھی، آج بھی وہ ہاتھ میں جھاڑو لیے صفائی کرتی تھی ہسپتال میں۔ اور پھر وہ دن آیا، ہاشم وکیل بن گیا، اور پھر وکالت کے بعد مزید محنت کی اور سیشن جج کے عہدے پر فائز ہو گیا۔ اصل کامیابی کا دن تو وہ جب سب رشتہ دار منہ موڑ گئے تھے، جب کوئی ان سے بات کرنا گوارا نہ کرتا تھا، جب کسی کا بیٹا دبئی جاب کر رہا تھا اور کسی کا امریکہ۔ اس لمحے ایک 50 سال کی بڑھیا، ایک 55 سال کا بابا بزرگ پرانے سے کپڑے پہنے اپنے بیٹے کی جج بننے کی خوشی میں ایک تقریب میں موجود تھے۔ شہر کے بڑے بڑے آفیسر مبارکباد دے رہے تھے۔ بشیر کی آنکھوں میں آنسو تھے، اپنے رکشہ کے پاس کھڑا رو رہا تھا، جسم میں تھکن تھی۔ بوڑھی ماں زمین پہ بیٹھی جھاڑو دیتے دیتے جو تھک گئی تھی، آج ان کا بیٹا جج بن گیا۔ ہاشم نے امی ابو کا ہاتھ پکڑا، اسٹیج پہ لے گیا، سب لوگ تالیاں بجانے لگے۔ اور دوسرے دن ہاشم کے ساتھ امی ابو کی فوٹو اخبار میں بھی آ چکی تھی۔ سیشن جج مسٹر ہاشم صاحب والدین کے ساتھ خوشگوار لمحات میں۔ پھر یوں ہوا، ایک بزرگ چہرے پہ زخموں کے نشان تھے۔ ایک وکیل ہاشم سے کہنے لگا، جج صاحب، امریکن اسکول کے چیئرمین اور وائس پرنسپل صاحب، ان کے بیٹوں نے جائیداد تو باپ سے زبردستی اپنے نام کروا لی ہے، لیکن اب ان کے بچے ان کو ساتھ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ چاہتے ہیں اب ان کو انصاف دیا جائے۔ ہاشم نے جب اس بوڑھے کی جانب دیکھا تو اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا، اس بوڑھے کے قریب آیا۔ بابا جی، کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ میں کون ہوں؟ وہ بزرگ انکار میں سر ہلا کر بولا، نہیں جانتا۔ اتنے میں ہاشم کے ابا کا فون آیا، پتر میں تیری عدالت کے باہر بیٹھا ہوں، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، میں انتظار کر رہا ہوں۔ ہاشم نے ابو کی عدالت کے اندر آنے کا کہا، پھر اس بزرگ سے مخاطب ہوا، سر جی، آپ امریکن اسکول کے وائس پرنسپل اور مالک یاد کریں، آج سے 13 سال پہلے ایک بچہ آیا تھا جس کا باپ رکشہ چلاتا تھا۔ اس بچے نے انٹرویو کے دوران ہر سوال کا جواب دیا، لیکن آپ نے یہ کہہ کر اسے داخلہ نہ دینے دیا کہ اسکول میں امیروں کے بچے پڑھتے ہیں اور کسی رکشہ والا کا بچہ یہاں پڑھے، یہ ہماری توہین ہے، اور اس نے اس بچے کو داخلہ نہیں دیا تھا۔ جانتے ہو وہ بچہ کون ہے؟ وہ آپ کے سامنے کھڑا سیشن جج ہاشم۔ اور وہ جو بوڑھا سامنے سے چلتا آ رہا ہے نا، جسے آپ نے جاہل کہا تھا اور بہت باتیں سنائی تھی، وہ سیشن جج کا ابو ہے، بشیر صاحب۔
اب میں آپ سے کیا کہوں، آپ کو جاہل کہنے والا ایک جاہل کے سامنے رو رہا ہے کہ میرے بچوں نے سب کچھ چھین لیا، مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتے۔ آپ کے بچے تو اس اسکول میں پڑھتے تھے نا؟ سنا ہے ایک آپ کا بیٹا پولیس میں ہے جو آپ سے ملنے ہی نہیں آتا، اور دوسرا کسی محکمے میں کلرک ہے۔ وائس پرنسپل رونے لگا۔ ہاشم نے بزرگ کے آنسو صاف کیے اور پیار سے بولا، میرا مقصد آپ کو تانا دینا نہیں یا نیچا دکھانا نہیں تھا، بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں، مجھے لگتا تھا بڑے اور مہنگے اسکول میں ہی پڑھ کر کامیابی مل سکتی ہے، جبکہ میں غلط تھا۔ محبت کرنے والوں کے لیے سب کچھ ممکن ہوتا ہے۔ میرے امی ابو نے ساری زندگی محنت کی، سب لوگ ہمارا ساتھ چھوڑ گئے، ہماری غریبی کا مذاق اڑایا تھا، مجھے غربت کی وجہ سے اچھے اسکول میں داخلہ نہ ملا، میں اپنی منزل کی جانب رواں رہا، میں نے دن رات محنت کی، میں کبھی ہار نہیں مانی، میں حالات سے لڑتا رہا اور اللہ نے میری محنت کا صلہ دیا، اور آج میں الحمدللہ سیشن جج ہوں۔ کیا فرق پڑتا ہے اب سرکاری اسکول میں پڑھ رہے ہوں یا کسی مہنگے انگلش میڈیم میں، پڑھنا آپ کو ہے، محنت آپ نے کرنی ہے۔ وائس پرنسپل جو آج اولاد کے ہاتھوں خوار ہو رہا تھا، اسے اپنی غلطی پہ شرمندگی تھی۔ میں نے اپنی اولاد کو انگلش لیکچر سکھائے تھے، انگلش کلچر سکھاتے سکھاتے انسانیت سکھانا بھول گیا تھا۔ دوسری جانب سیشن جج ہاشم صاحب اپنے بوڑھے باپ کا ہاتھ تھامے اپنے کار کی جانب بڑھ رہے تھے۔ فارس، حالات کیسی بھی ہوں، کوئی آپ کے بارے میں کچھ بھی سوچے، سب ساتھ چھوڑ جائیں، پھر بھی خود کو مضبوط رکھو اور کامیاب ہو کر سب کو بتا دو، اللہ ساتھ ہو تو کوئی ہرا نہیں سکتا۔ اگر کوئی زندگی سے ہار چکا ہے تو اٹھے اور ہمت کرے، اللہ پہ یقین رکھیں، بس تھوڑی سی ہمت، کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ آپ پر ہنسنے والے آپ کی تعریفیں کرنے لگیں گے، بس خود کو تھوڑا سا مضبوط کر لیں۔ ایسے نہ بنو کہ تم کسی سے مل کر فخر محسوس کرو، بلکہ خود کو ایسا بناؤ کہ لوگ تم سے مل کر فخر محسوس کریں۔ ہمارے اس ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور دیا انفو کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔